السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران ملک میڈیا بائس ٹی وی سے۔ ناظرین، آج ہم 3 موضوعات پر مختصر بات کریں گے آپ سے۔ پہلی بات ناظرین ہم کریں گے ووہان لیب کی جو کانسپیریسی ہے اس پہ بات کریں گے، اپڈیٹس کیا ہیں آپ کو اپڈیٹس دیں گے۔ دوسرا ہم بات کریں گے کہ اوور آل کرونا وائرس پہ دنیا بھر سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ اور تیسری بات ہم کریں گے کہ نارتھ کوریا کے جو لیڈر ہیں ان کی صحت کے متعلق بعض کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہیں اور وہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ووہان لیب، جہاں سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے وائرس نکلا اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک انٹرنی کی وجہ سے وہ وائرس نکلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ لیکن ناظرین، آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک بات کیٹیگوریکلی بتائی ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ چمگادڑ سے نکلا ہے، اور یہ چمگادڑ چائنا میں تھی، اور یہ 2019 کے لاسٹ منتھ میں یعنی دسمبر 2019 میں یہ وائرس وہاں سے نکلا ہے اور یہ چمگادڑ سے ہی نکلا ہے۔ تو وہ جو ووہان لیب سے یہ لیک آؤٹ ہو گیا، باہر نکلا، اس پہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یعنی پردہ ڈال دیا۔ یہ کہہ لیں کہ وہ بات اتنی اب وہ اوتھینٹک نہیں رہی کہ یہ لیب سے ریلیز ہوا ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ چائنا سے ہی نکلا ہے اور یہ ایک چمگادڑ سے نکلا ہے۔ دادی، اب جو رپورٹس آ رہی تھی وہ اس لیے آ رہی تھی کہ ووہان لیب سے کہ ایک تو یہ سی فوڈ مارکیٹ اور جو وائلڈ اینیمل مارکیٹ ہے یہ لیب بالکل اس کے نزدیک تھی، یہ وبا وہیں سے پھوٹی۔ تو اس لیے جو امریکن اسکول آف تھاٹ تھا، فرینچ، جرمنز، ان سب نے کہا کہ یہ وائرس ہے یہ وہیں سے نکلا ہے۔ جرمنی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جتنی بھی جرمنی کی ڈیتھس ہوئی ہیں اور جتنا بھی بزنس کا لاس ہوا ہے وہ سارا بل کریں گے چائنا کو۔ اور فرانس نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی جو ہے اس متعلق اپنی ریسرچ کریں گے انڈیپینڈنٹ۔ امریکہ نے بھی کہا ہے وہ چائنا کی جو بھی اس کے متعلق تحقیقات ہیں اس کو نہیں مانتے، کیونکہ چائنیز ہی ریسرچرز نے فیب میں کہا تھا کہ اس لیب سے یہ وائرس شاید نکلا ہو۔ وہ پیپرز نازی مارکیٹ میں تھے، اب وہ پیپرز نہ نیٹ پہ ہیں نہ مارکیٹ میں ہیں، غائب ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے بھی وہ جو امریکہ کی کانسپیریسی ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ وہ چائنا سے لیب سے لیک آؤٹ ہوا ہے، تو اس کو تھوڑا اسٹرینتھ ملتی تھی اس موقف کو۔ اچھا ناظرین، اب چائنا کے ایک سینئر جو ایک ریسرچر ہیں ان کا کہنا ہے کہ 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم تھیں کہ یہ وبا نکلی کہاں سے، سب سے پہلے کہاں پہ آئی، تو وہ ہے آپ کا سی فوڈ مارکیٹ، اور دوسرا انہوں نے بتایا جی وائلڈ اینیمل مارکیٹ، وہ ویری کلوز ڈسٹینس ٹو ووہان لیب۔ تو انہی کا کہنا تھا کہ جی یہ کانسپریسی کی وجہ بنی، لیکن یہ محض اتفاق تھا کہ ان کا نزدیک ہونا، لیکن یہاں سے یعنی ووہان سے اس لیب سے یہ وائرس نہیں نکلا۔ جو امریکن اسکول آف تھاٹ ہے جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے نا، ان کا ایک پوائنٹ بڑا سالڈ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جنوری 2018 میں ایک ای میل آئی تھی، ڈفرینٹ ای میلز آئی تھی، جس میں اس لیب کے منتظمین نے کہا تھا، ریسرچرز نے کہا تھا کہ اس لیب میں مستند اور قابل سرچرز کی شدید کمی ہے، یعنی ہائیلی سینسٹیو لیب میں قابل اور مستند ایکسپرٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں، لہٰذا ان کی فوری ضرورت ہے۔ لازم وہ ضرورت کیوں پیش آئی، اور ان کو اس کا نام دیا کہ اس کی جو ہے پور بایو سیفٹی کنڈیشنز ہیں لیب کی، یہی واشنگٹن پوسٹ نے مینشن کیا تھا۔ لازم اب اس میں مزید ریسرچ ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے آج کہہ دیا ہے کہ یہ ووہان لیب سے وائرس نہیں نکلا بلکہ یہ چمگادڑ سے ہی نکلا ہے، لیکن نکلا یہ چائنا سے ہی ہے۔ اچھا ناظرین، اب ہم آتے ہیں کہ اوور آل دنیا میں اس وقت کیسز کتنے ہیں۔ اس وقت ناظرین تقریباً 2.5 ملین 25 لاکھ لوگ جو ہیں متاثر ہو چکے ہیں اس وائرس سے، اور تقریباً 1,72,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں، اور 5,74,000 جو ہیں لوگ ریکور ہو چکے ہیں وائرس سے۔ اس وقت یو ایس ٹاپ پہ ہے، سب سے زیادہ وائرس جو کیری کر رہے ہیں وہ تقریباً 8 لاکھ لوگ ہیں یو ایس اے میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اسپین ہے جس کے تقریباً 2 لاکھ ہیں، اور اس کے بعد اٹلی ہے جس میں تقریباً 1,82,000 لوگ ہیں، اور اس کے بعد فرانس ہے، پھر جرمنی ہے، پھر یو کے ہے۔ تو ناظرین یہ اوور آل سچویشن ہے اس وقت دنیا میں وائرس جو پھیل رہا ہے۔ ناظرین ایک بڑی الارمنگ سچویشن آپ سے ڈسکس کرنی تھی جو کہ سنگاپور میں ہوئی ہے، کہ سنگاپور نے اچھا خاصا کنٹین کر لیا تھا اور ان کے بالکل نہ ہونے کے برابر کیسز تھے، لیکن کہتے ہیں یہ وائرس دوبارہ ایک دم پھوٹا ہے،
اور انہوں نے لاک ڈاؤن میں تھوڑا سا اس کو جزوی لاک ڈاؤن کیا، تو ساتھ ہی وبا اتنی پھوٹی کہ ایک دن میں، یعنی منڈے والے دن ایک دن میں 1426 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے سنگاپور میں، جہاں سے ہمیں سب سے اسٹرکٹ عمل کیا جا رہا تھا لاک ڈاؤن پہ۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ جاتے جاتے ایک بڑا ہی اہم واقعہ ہوا ہے یو ایس اے میں، کہ انہوں نے کہا جی یہ وائرس بہت تیزی سے امریکہ میں پھیل رہا ہے، تو ٹرمپ نے جو امیگریشن ہے اس پہ فوراً پابندی لگا دی ہے ٹیمپریریلی، اور انہوں نے کہا جی جب تک یہ وائرس، انویزیبل وائرس جو ہے اس کا پتہ نہیں چل جاتا، اس وقت تک ہم کسی کو امیگریشن نہیں دیں گے۔ جیسے بیڈ نیوز فار مینی پیپل جو کہ پلان کر رہے تھے کہ ہم امیگریشن کر کے امریکہ چلے جائیں، تو یہ ان کے لیے ایک بری خبر ہے۔ اچھا ناظرین، پھر یہ خبر ہے نارتھ کوریا سے۔ ناظرین، اس وقت امریکہ کو جو مین تھریٹ جس کنٹری کو سمجھتا ہے، جس سے بہت زیادہ ٹرمپ نے فرینڈلی اپنی ملاقاتیں شروع کی ہوئی تھیں، ان کے ناظرین لیڈر ہیں کم جونگ اون۔ ان کے ناظرین پچھلے تقریباً وہ 15 دن سے منظر پہ نہیں ہیں، غائب ہیں۔ تو اس کے متعلق یہی کہا جا رہا تھا کہ بہت اہم پولیٹیکل میٹنگ تھی جس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اس سے ان کو یہ شک پڑا ہے کہ شاید ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ امریکن انٹیلیجنس نے آج رپورٹ کیا ہے CNN میں کہ ان کو ان کا ہارٹ کا سیریس آپریشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی حالت سنبھلی نہیں ہے، اینڈ ہی از ان ویری سیریس کنڈیشن۔ تو یہ ناظرین بریکنگ نیوز تھی CNN کی اور ڈفرینٹ امریکن میڈیا میں، لیکن ناظرین اس کو بعد میں کاؤنٹر کیا چائنیز میڈیا نے اور ساؤتھ کورین میڈیا نے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا، بالکل ٹھیک تھا، لیکن ان کی سیریس حالت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے بہت جلد۔ لیکن ناظرین بہت سے سوالات ہیں اس متعلق کہ امریکہ کبھی بھی، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی فرینڈ شپ چل رہی تھی اور اچھے ٹرم سے، وہ اس طرح نیوز لیک نہ کرتا، اور جو نارتھ کورین میڈیا اس کی طرف سے بھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ تو ناظرین لہٰذا ہم یہی کہیں کہ دعا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو اور واپس آئیں، لیکن یہ ایک بڑا سانیہ ہوگا اگر یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ باتیں ہیں، سعودیہ نے کرفیو کے متعلق 24 آور سے کرفیو ہے رمضان کے لیے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ 9 سے 5 بجے تک جو ہے 9 AM to 5 PM تھوڑی سی جو ان کے ہیلتھ کیئر سینٹر ہیں، سپر مارکیٹس ہیں، وہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی نرمی کی ہے۔ اور ناظرین ایک خبر یہ ہے کہ خان صاحب کا بھی کرونا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ملاقات کی تھی 2 دن پہلے فیصل عیدی سے، ان سے ان کا ہاتھ بھی ملایا تھا، ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو فیصل عیدی کا جو ہے پازیٹیو نکلا ہے کرونا کا ٹیسٹ، تو لہٰذا کیونکہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، تو آج ایک لائیو شو میں انہوں نے ڈاکٹر فیصل نے ان کے کہا کہ جی آپ بھی بینگ دا پرائم منسٹر پاکستان، تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ میرا بھی ٹیسٹ کرونا ٹیسٹ ہو، تو اب خان صاحب بھی کرونا ٹیسٹ میں جا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو نکلے۔ اور ناظرین باقی آج کے لیے اتنا کچھ ہی تھا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کرونا وائرس کے اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔